شہباز شریف سے انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ملاقات کی. وزیر اعظم نے بھارت کے خلاف شاندار کامیابی پر ٹیم اور مینجمنٹ کو مبارکباد دی. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں. اظہر آگاہ کیجیے. جی، وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈر 19 ایشین چیمپئن ٹیم نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں محسن نقوی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء بھی موجود تھے، جبکہ ٹیم مینجمنٹ بھی موجود تھی. وزیر اعظم نے ٹیم کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد بھی پیش کیا اور بالخصوص فائنل میں بھارت کو جس انداز سے شکست دی ہے، اس پر وزیر اعظم نے قومی ٹیم کو اور ٹیم مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کی شاندار اور بھرپور کارکردگی نے کو پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور ایک بڑی جیت جو ہے وہ پاکستان کو ملی ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نے تمام جو ٹیم کے کھلاڑی تھے ان کے ساتھ فردن مصافحہ بھی کیا اور وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے لیے حکومت کی طرف سے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے تاکہ یہ کھلاڑی مستقبل میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا جو ہے وہ منواتے رہیں. بہت شکریہ اظہر. شاہینوں کا کہنا ہے بھارت کے خلاف فائنل کا پریشر نہیں تھا. کپتان فرحان یوسف نے کہا مینجمنٹ نے اعتماد دیا، جیت آپ کی اور شکست ہماری ہے، اگلا ہدف ورلڈ کپ جیتنا ہے. سمیر منہاس بولے جارحانہ کرکٹ کھیلی اور کامیابی ملی. میں نے بہت زیادہ بیک کیا اس میچ سے پہلے اور فیئرلیس کرکٹ کا بہت ایون کہ ہر پرسن سے جا کے انڈیویجول بات بھی ہوئی کہ یار جا کے نیچرل گیم کھیلو، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. ایک بہت بڑی بات مینجمنٹ نے کہی کہ ہار کو ہم اپنے سر پہ لیں گے، جیت آپ لوگوں کی ہوگی. پلان سمپل تھا پیچھے سے، مطلب کوچز کی طرف سے سمپل پلان تھا کہ آپ نے فیئرلیس کھیلنا ہے کرکٹ لیکن کیئرلیس نہیں کھیلنی. سمپل اپنی نیچرل گیم پہ بلیو کیا اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی. بھارت کو فائنل ہرا کر انڈر 19 ایشیا کپ کی چیمپئن بننے والی ٹیم کا وطن واپسی پر تاریخی استقبال ہوا. سخت سردی میں بھی کرکٹ لورز بڑی تعداد میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے، کھلاڑیوں کو ہار پہنائے، سیلفیز بھی بنوائیں. پاکستان سے بدترین شکست پر بھارتی میڈیا کی بھی چیخیں نکلنے لگیں. اپنے ہی کھلاڑیوں پر برس پڑا ہے. کہہ رہا ہے آئی پی ایل نے بھارتی کھلاڑیوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں. سماجی ویب سائٹس پر صارفین بھارتی کرکٹ بورڈ کی بھی خوب کھچائی کر رہے ہیں. شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں. چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنٹ کلاس سے نوازا. آئی ایس پی آر کے مطابق اعلیٰ ترین اعزاز فیلڈ مارشل کی شاندار عسکری خدمات اور قیادت کا اعتراف ہے. سپہ سالار عاصم منیر نے اعزاز پر خادم الحرمین الشریفین اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا. صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان کو فوقیت حاصل ہو گئی. واشنگٹن میں انڈیا فرسٹ کا دور ختم ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو خطے کی پالیسی میں مرکزی ستون قرار دیا. امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے پاک بھارت جنگ کے بعد کی کہانی بیان کر دی. امریکہ کا انڈیا فرسٹ دور ختم، پاکستان کو فوقیت حاصل. پاک بھارت جنگ امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد اور ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں تبدیلی کی وجہ بنی. امریکی پالیسی اور جنوبی ایشیا کے توازن کو ری رائٹ کرنے میں پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اصل کردار ادا کیا. واشنگٹن ٹائمز نے امریکی پالیسی شفٹ کی کہانی لکھ دی. امریکی اخبار کے آرٹیکل کے مطابق امریکہ کے لیے پاکستان کی اتنی تیز رفتار امیج بلڈنگ اور رائے تبدیل ہونا نایاب اور منفرد واقعہ ہے. پاک امریکہ تعلقات میں پہلا پگھلاؤ خفیہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسچینج سے آیا. واشنگٹن کو سبسٹینٹو تعاون کا واضح اشارہ ملا. مارچ میں ٹرمپ نے پاکستان کی غیر متوقع تعریف کر کے واشنگٹن میں پالیسی کا رخ بدل دیا. تعلقات ٹرانزیکشنل سے اسٹریٹجک بنتے گئے. پاک امریکہ تعلقات میں فیصلہ کن موڑ مئی کی مختصر مگر شدید پاک بھارت جنگ سے آیا. پاکستان کی فوجی کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا. امریکی صدر کو سیز فائر پر بھارت کا سخت رد عمل ناگوار گزرا، جبکہ پاکستان نے ثالثی کو قدر اور شکر گزاری سے قبول کیا. پاک بھارت جنگ کے بعد ٹرمپ کے لیے اسٹریٹجک نقشہ ری ڈرا ہوا. پاکستان کو دوبارہ سنجیدہ ریجنل ایکٹر کے طور پر دیکھا جانے لگا. پاکستانی ڈسپلن، اسٹریٹجک فوکس اور ایمسٹری کیپیبلٹی کو امریکی توقعات سے کہیں زیادہ قرار دیا گیا. پاکستان کو جنوبی ایشیا ویژن کو اینکر کرنے والا ایمرجنگ ایسٹ قرار دیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی صدر ٹرمپ کے انر سرکل کے اسٹار بن کر ابھرے. چیف آف ڈیفنس فورسز کو ڈسپلن ڈارک ہارس اور ڈیلیبریٹ مسٹری جیسے القابات دیے گئے. وائٹ ہاؤس میں سورانے کو کسی پاکستانی ملٹری ہیڈ کے لیے پہلی مثال قرار دیا گیا. فیلڈ مارشل کا سینڈ کام ہیڈ کوارٹرز میں ریڈ کارپیٹ استقبال ہوا. امریکی عسکری قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح اسٹریٹجک بات چیت ہوئی. رپورٹ کے مطابق بھارت کو اس کے سیاسی حالات،
शख्सी आजादियों पर पाबंदियों, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सिफारती सख्ती ने रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया, जबकि पाकिस्तान को ईरान तक डिस्क्रेट और क्रेडिबल चैनल, गजा कैलकुलस में मुमकिन कलीदी किरदार और खित्ते में नुमाया तौर पर देखा गया। 2026 के आगाज पर पाकिस्तान को अमरीकी सदर की ग्रैंड स्ट्रेटेजी के मरकज के करीब देखा जा रहा है। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी का कहना है वॉशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद है। इससे ये वाज़ेह हो गया कि पाक अमरीका ताल्लुकात दर्जा बदर्जा बेहतर हुए। में जिसके ऑथर अमेरिका के खुद असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स रहे हैं। इस साल के जनवरी से अब तक किस तेजी के साथ हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ दर्जा बदर्जा बेहतर हुए। हमारा जो पूरा मौक़िफ़ है जो उसकी तायीद है, बुनियादी तौर पे जो हमारी कंट्रीब्यूशन रही है टेररिज्म के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमने इक़दाम उठाए, जो जंग हमने जीती, पाकिस्तान की परसेप्शन बतौर कौम डिप्लोमेटिक फ्रंट जो स्ट्रेंथन हुई और फील्ड मार्शल का जो एक किरदार रहा हमारी जंग जीतने में, बहुत ही वाज़े तौर पर ये बता रहा है कि किस तरह वो स्ट्रेंथन हुआ है। वाज़े तौर पे ये आर्टिकल भी इसी चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से दिफाई सतह पर हमें और डिप्लोमेटिक सतह पर उन्होंने जो किरदार अदा किया, रीजनल और इंटरनेशनल रीजनल मामलात में हमने अपनी एक जगह अर्न की। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्की मईशत में एक और संगे मील, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 15.9 अरब डॉलर हैं, जिसके बायस मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई है। फरवरी 2023 में दरामदी सलाहियत 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। आदाद व शुमार के मुताबिक GDP के मुकाबले बैरूनी कर्जे का तनासब 31% से कम होकर 26% तक आ गया है। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी तकरीबन 65% कमी की गई है। 2023 के मुकाबले में ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। हुकूमत की पॉलिसियों से ज़र मुबादला ज़खायर में तारीख़ी इजाफा हुआ। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के मौशी आशारिये बेहतर होंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात दानियाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान को वापस अपने पांव पर खड़ा करने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़े। You've seen पाकिस्तान जो इंटरनेशनल आइसोलेशन में था, फॉलोड बाय एन आर्टिकल आज जो वाशिंगटन पोस्ट ने निकला, जो वाशिंगटन पोस्ट जो पाकिस्तान को जानता था सिर्फ तबाहकारियों के सिलसिले में, और आज पाकिस्तान के बारे में जो आर्टिकल लिखा है वो भी आपकी एक सेल्फ रिकग्निशन और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत और कामयाबी है। व्हाइट हाउस है वो खुद सरप्राइज है कि पाकिस्तान ने किस तरह अपने रिलेशनशिप को पिकअप किया, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सरप्राइज है कि किस तरह पाकिस्तान हैज पिक्ड अप ऑन ऑल दोज थिंग्स जहां वो हम लैक करते थे। हमारी GDP जो है वो बेहतर हो रही है, डेट टू GDP रिड्यूस हुई है 31% से, स्टॉक मार्केट है वो बेस्ट स्टॉक मार्केट वापस हो गई, सेकंड बेस्ट इन द रीजन हो गई है। 2015 से पहली दफा डेट टू GDP रेशियो जो है वो रिवर्स की तरफ जा रहा है। हम ये वॉर ऑन टेरर जो लड़ रहे हैं, किसी की जंग लड़ रहे हैं, हम इसको भी जीतेंगे। NFC के ऊपर जब काम करेंगे तो यू विल सी द फर्दर प्रोग्रेस पाकिस्तान में नजर आएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का इजलास हुआ है। तफसील क्या है, गुलाम उवैस हमारे साथ हैं। गुलाम उवैस, आगाह कीजिए। जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी शिरकत की और वजीर इत्तलात ने PTV में एक माली को प्रोड्यूसर लगाए जाने का इंकशाफ किया है। और वजीर इत्तलात ने ये कहा है कि बहुत से लोग इससे पहले PTV में भी बैठे थे और अब उनका सफाया किया जा चुका है। जब उनसे सवाल किया गया है कि PTV में जो मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहों के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि PTV में जो एक माफिया काम कर रहा था, अब मैं उससे लड़ रहा हूं। और वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जब तक अल्लाह की मर्जी है मैं माफिया के खिलाफ लड़ता रहूंगा। किसी ने अपनी बेगम और रिश्तेदारों को भी PTV में भर्ती किया हुआ है। PTV में बैठे हुए माफिया पर जब हाथ डालता हूँ तो काले आना शुरू काले शुरू हो जाती हैं और अपने ही कोलीग काले करना शुरू कर देते हैं। ये कहना था वज़ीर इत्तलात का। इसके अलावा जो है कमेटी में चेयरमैन पेमरा और PTV के जो MD थी उनकी तैनाती का मामला भी ज़ेर बहस रहा और इस पर एक कमेटी बना दी गई है जो कुछ हफ्ते में चेयरमैन पेमरा की तैनाती को जो है वो यकीनी बनाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम उवैस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी का दफा किया और वाज़ेह अस्करी कामयाबी हासिल की। दुनिया को याद दिलाया
کہ آزمائش کے وقت پاکستان مضبوط، باوقار، منظم اور پرعزم انداز میں کھڑا ہے. ہمیں معاشی چیلنجز، علاقائی غیر یقینی اور تیزی سے بدلتی دنیا کا سامنا ہے. President Asif Ali Zardari once stood where you stand today. Here you learned that discipline is not punishment, it is freedom. Freedom from chaos, freedom from doubt, and freedom to lead when others hesitate. We face challenges, economic pressure, regional uncertainty, and a world changing faster than ever before. Pakistan has never lacked courage. Pakistan has never lacked resilience, and Pakistan has never failed when its people stood united. Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested. بانی پی ٹی آئی سزا مکمل کیے بغیر باہر نہیں آ سکتے. کسی کو اعتراض ہے تو عدالت سے رابطہ کرے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے پی ٹی آئی ارکان کی اکثریت چاہتی ہے بانی اندر ہی رہیں. ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ این آر او ملنا نہیں، جیل کی سزا ہے وہ کاٹنی ہے. کوئی اعتراض ہے جا کے عدالتوں سے رابطہ کریں. میجورٹی پی ٹی آئی یہ بھی چاہتی ہے کہ بانی چیئرمین باہر نہ آئے کیونکہ ان کی دکان لگی ہوئی ہے. اگر وہ باہر آئیں گے شاید ان کی دکان بند ہو جائے گی. میں دوبارہ آج سی ایم پنجاب سے کہوں گا کہ اس قیدی سے ہماری جان چھوڑیں، کسی اور جیل شفٹ کریں، کسی جگہ لے جائیں جہاں پر جو جائے گا تو پتہ بھی چلے گا واقعی وہ قید کے لیے ہیں، نہ کہ کسی شاپنگ کے لیے آئے یا اجلاس کے لیے یا کسی میٹنگ کے لیے. بہت بڑا پن دکھایا ہے وفاقی حکومت کہ آج بھی ان سے بات چیت. ایک گروہ ہے جس سے مذاکرات نہ ہو سکتے نہ وہ مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں. اتنے انکمپیٹنٹ، نالائق اور جاہل لوگ ہیں امپورٹڈ لیڈرز کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں، جن کا ماضی میں یہ کیا مذاق نہیں اڑاتے تھے. جہاں پر بھی دہشت گردی ہے، جہاں پر بھی غلط کام ہو رہے ہیں، وہاں پر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہونا چاہیے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کو واپس اپنے گھر جانا چاہیے. اور افغانستان کو ہم نے بار کہا کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں، اس کو بھی آپ ٹھیک کریں. اگر ہم انڈیا کو 4 دن میں جواب دے سکتے ہیں تو مٹھی پر ناصر کو بھی ہم جواب دے سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا. آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضے واپس کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے کیس کی سماعت کی. چیف سیکریٹری پنجاب پیش ہوئے. عدالت نے سوال کیا کہ یہ قانون بنا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے. حکومت کو بتائیں یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا. لگتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہے انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں. معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ریونیو آفیسر کیسے قبضہ دلا سکتا ہے. اس قانون سے سول سیٹ اپ، سول رائٹس اور عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا گیا. آپ کا بس چلتا تو آئین بھی معطل کر دیتے. اگر ڈی سی آپ کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو آپ کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا. آپ کا قانون کہتا ہے ہائی کورٹ معاملے پر سٹے بھی نہیں کر سکتا. قانون کے مطابق جس نے شکایت کر دی وہی درخواست گزار ہوگا. کیا یہاں جعلی رجسٹریاں، جعلی دستاویزات نہیں بنتی؟ حکومت سندھ نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے لیے 9 ارب 28 کروڑ روپے سے زائد کے ترقیاتی پیکج کی منظوری دے دی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا پیکج کی منظوری حکومت سندھ کا تاریخی اور بروقت فیصلہ ہے. کراچی کو دوبارہ مضبوط، فعال، مسابقتی صنعتی مرکز بنانے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں. صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے پیر سے ترقیاتی کام شروع ہوں گے جو 6 ماہ کے اندر مکمل کیے جائیں گے. فنڈز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے فراہم کیے جا رہے ہیں جو صنعتوں کی جانب سے ادا کیا گیا. شرجیل میمن نے کہا ترقیاتی کاموں کے معیار، رفتار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. مجوزہ نگران کمیٹی کے ذریعے تمام منصوبوں کی کڑی نگرانی کی جائے گی. پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد صنعتی علاقوں کے لیے اسی نوعیت کا ایک اور بڑا ترقیاتی پیکج دیا جائے گا. صنعتی انفراسٹرکچر کی بحالی سے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس میں بہتری، کاروباری لاگت میں کمی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی بھی ممکن ہوگی. صدر آصف زرداری نے دورہ عراق کے دوران بغداد میں زیارت مقدسہ پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی. امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی. صدر مملکت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، کاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقیٰ الجواد کے روزوں پر حاضری دی. امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی. صدر آصف زرداری نے روضہ کاظمیہ میں زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا. صدر مملکت نے امام ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری دی. صدر نے مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی.
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। मानसेहरा और स्वात की वादियों के मनाजिर निखर गए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज़ की बर्फबारी ने राबता सड़कें बंद कर दी। रुखसत होते दिसंबर ने रंग जमा दिया। बारिश और बर्फबारी से सर्दी जोर दिखाने लगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर और चलास में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाबूसर टॉप, नानगा पर्वत और बटोगा टॉप बर्फ से ढक गए। शदीद बर्फबारी से पारा नुक्ता अंजुमात से 5 डिग्री गिर गया। राब्ता सड़कें बंद हो गयीं। मानसेहरा के सयाहती मकाम नारान और कागान में बर्फबारी ने वादियों का हुस्न सहर अंगेज कर दिया। सवात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। नजारे देखने लोग खींचे चले आए। लोअर दीर की वादी ने भी आसमान से गिरते रुई के गालों को अपने दामन में समेट लिया। आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। सर्दी में इजाफा हो गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। चीन ने कंगफू में महारत रखने वाला रोबोट भी तैयार कर लिया। जदीद आयरन रोबोट से आप घर बैठे कंगफू सीख सकते हैं। ये रोबोट हर हरकत में तवाज़ुन और महारत रखता है। मसनूई जहानत से इंसानी तर्ज की हरकत को दोहरा भी सकता है। आलमी शोहरत याफ्ता क्लासिकल गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की बेटी और मेकअप आर्टिस्ट माहीन खान के निकाह की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बन गई। दुल्हन ने रिवायत के बरखिलाफ सुनहरी रंग की खूबसूरत कढ़ाईदार नफीस साड़ी ज़ेब तन की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।